بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 60۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا، حصے اول۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وضو سے متعلق مسائل بیان فرما رہے تھے۔ آج کے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمائیں گے کہ سر کا مسح وہ ایک مرتبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے وضو میں جتنے بھی اعضاء ہیں اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور اس کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، جیسے کہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک عضو سر کے مسح کا بھی ہے، تو بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ ہے، لیکن وہ چونکہ مسح ہے، دھونا نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پہ 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں باب باندھا ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة۔ وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة۔ وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بکر بن مضر نے، وہ ابن عجلان سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل سے نقل کرتے ہیں، وہ ربیع بنت معوذ بن عفراء سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، اور سر کے مسح کے اگلے حصے کا مسح کیا، اور پیچھے حصے کا مسح کیا، اور کنپٹیوں کا مسح کیا، اور کانوں کا مسح کیا، اور 1 مرتبہ مسح کیا۔ اور اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلحہ بن مصرف کے دادا سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ربیع کی حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور یہ کئی طرق سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ مسح کیا ہے۔ اور اکثر اہل علم کا بھی اس پر عمل ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اور ان کے بعد میں والوں میں سے، اور اسی کے قائل ہے امام جعفر صادق اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات قائل ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اور چنانچہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے پوچھا جعفر بن محمد سے، یعنی جعفر صادق سے، سر کے مسح کے بارے میں کیا 1 مرتبہ کافی ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل کافی ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم۔ تو بہرحال یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک تو ربیع بنت معوذ بن عفراء کی حدیث ذکر کی کہ جو معوذ بنت عفراء ہے، ربیع بنت معوذ بن عفراء، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو فرما رہے تھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اور یہ مسح ایک مرتبہ کیا، تو مرتن واحدتن کے الفاظ ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر کا مسح ہے وہ ایک مرتبہ ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور طلحہ بن مصرف کے دادا سے بھی اس طرح منقول ہے، یعنی ان سے بھی مرتن واحدتن کی حدیث منقول ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس ربیہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حدیث حسن صحیح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینی یہی حدیث ہے، اور پچھلے سبق میں گزر چکی ہے اسی سند سے عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ربیہ بنت معوذ بن افرا، وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، یہاں اس کو صحیح کہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ کے بارے میں ابن سید الناس کہتے ہیں، اور یہ واقعی اس طرح ہے کہ صححہ ترمذی وهو كالذي قبله من حدیث ابن عقیل ولم يصحح ذلك لامور، یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ یہ بینی وہی اس حدیث کی طرح ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے حدیث ابن عقیل، وہاں اس کی تصحیح نہیں کی، جو اس کی کئی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ متن میں اضطراب بھی ہے اور الفاظ کا اختلاف بھی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ کی تھی کہ صحیح حدیث جو ہے اس کے خلاف، مسح کے حیت کے بارے میں جو صحیح حدیث تھی اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں مرتین کا ذکر بھی تھا اور پھر ادبرہ کا ذکر بھی تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کے ہم معنی کوئی حدیث ذکر نہیں کی تھی، اور یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہم معنی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ کی سند سے بھی حدیث ذکر کی، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سر کے ایک مرتبہ مسح کرنے کے بارے میں یہ صحیح بھی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے مسند احمد میں اس کو کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح طلحہ بن مصرف کے دادا کی جو حدیث ہے یہ ابو داؤد شریف میں ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں صحیح قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر بھی کہ وقد روی من غیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح براسہ مرتن، چونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقوں سے اور کئی سندوں سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسح کیا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کے مسلک نقل کر رہے ہیں، تو علماء کرام کے مسلک میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو حقیقت ہے کہ جمہور علماء کرام اس کے قائل ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا چاہیے، اور پھر امام جعفر صادق، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، ان سب کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ مسح ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ تو اور آگے ہم دیگر حضرات کے مسلک بھی بیان کریں گے، البتہ اس میں یہ ایک بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے جو مشہور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ مسح کرنا ہے تسلیث سے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک نقل کرتے ہیں تو وہ اکثر قدیم مسلک نقل کرتے ہیں، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ کا جدید مسلک ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ مسح کیا جائے، تو وہ اس کے مطابق ہم انشاءاللہ دلائل بھی ذکر کریں گے کہ ان کے کیا دلائل ہے کہ 3 مرتبہ مسح کرنا ہے، اور اس کے کیا جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اوپر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نقل کیا تھا کہ ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، تو اپنی سند کے ساتھ ان سے یہ مسلک نقل کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے کہ ہمیں محمد بن منصور نے بات بیان کی، اور وہ کہتے کہ ہمیں بیان کیا سفیان بن عیینہ نے، اور وہ کہتے کہ ہم نے جعفر صادق سے پوچھا سر کے مسح کے بارے میں کہ ایک مرتبہ کافی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل
کافی ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم۔ اس کے بعد ہم ذرا اس میں کچھ روات ایسے ہیں جو نئے ہیں، ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو بکر ابن مضر ہے، یہاں دیکھ لیں حدثنا قتیبہ تو قال حدثنا بکر ابن مضر عن ابن عجلان، تو بکر ابن مضر ابن محمد ابن حکیم المصری ابو محمد یا ابو عبد الملک ثقہ ہے، 7 راوی ہے اور 8ویں طبقے کے ہیں۔ 73 یا 74 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یعنی 173 یا 174 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 70 سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ابن عجلان سے یہاں مراد محمد ابن عجلان المدنی ہے، یہ صدوق راوی ہے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ان پر خلط ملط ہو گئے تھے، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں۔ 48 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 148 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لے تو محمد بن منصور ہے، یہاں تو یہ جو باقی حضرات ان کے حالات پیچھے گزر چکے، عبداللہ بن محمد بن عقیل کے حالات پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیے تھے کہ یہ کچھ اس میں ضعف ہے، اور ربیہ بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں محمد بن منصور ہے، تو محمد بن منصور کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن منصور ابن داود الطوسی نزیل بغداد ابو جعفر العابد ثقہ ہے، اور یہ 10ویں طبقے کے صغار اہل علم میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا جو سن وفات ہے یا تو 54 ہے اور یا 56 ہے، یعنی 254 یا 255 ان کی سند ہے، ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے بعد ہم امام جعفر صادق کا ذکر آیا تھا، تو امام جعفر صادق کے حالات ہے۔ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الحاشمی ابو عبداللہ المعروف بالصادق صدوق فقیہ امام من السادسۃ مات سنۃ 48۔ جعفر صادق جو ہے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں میں آتے ہیں۔ جعفر بن محمد کے بیٹے تھے، اور یہ پھر وہ علی کے بیٹے تھے جو زین العابدین کے نام سے مشہور تھے، اور محمد جو ہے یہ امام باقر کے نام سے مشہور ہے۔ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہے، محمد جو ہے باقر کے نام سے مشہور ہے، اور علی جو ہے اس کی کنیت زین العابدین ہے، اور حسین جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا یہ صدوق راوی ہے، اور فقیہ ہے، اور مستقل امام ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں سر کے مسح ایک مرتبہ کرنا ہے یا کئی مرتبہ کرنا ہے، اس بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو متن ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ البتہ جو اہل علم کے اس بارے میں مذاہب ہے اور ان کے جو دلائل ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔